بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعرات 6 اپریل 1453 کا صبح تھا۔ مسلمانوں کے لشکر اسلام کے سخت ترین دشمن کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آج یا تو اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرائے گا یا اسلام پوری دنیا سے مٹ جانا تھا۔ اس دشمن کو فتح کرنے والے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی۔ 700 سال سے مسلمان اس دشمن کو ختم کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں دے چکے تھے۔ ہزاروں مسلمانوں کو قتل کرنے والے دشمن آج میدان جنگ پر کھڑی تھی۔ دوسری جانب مسلمانوں کا لشکر اور لیڈر سلطان محمد فاتح بھی کھڑا تھا۔ پوری دنیا کی نظریں اس جنگ پر کھڑی ہوئی تھی۔ مسلمانوں نے قسم کھایا تھا کہ یا آج اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پر لہرائے گا یا شہید ہو جائیں گے۔ یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کے لیے تمام تیاری مکمل کر چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح ایڈریاناپول کے راستے کو ہموار بنایا تاکہ وزنی توپوں کو قسطنطنیہ بآسانی پہنچایا جائے۔ سلطان محمد فاتح اپنے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا اور 2 ماہ کے وقت پر ایڈریاناپول کے راستے سے قسطنطنیہ کے نزدیک جمعرات 6 اپریل 1453 کو پہنچا۔ بحری بیڑے بھی سمندری راستے سے روانہ ہوئے تھے۔ بحری بیڑے بھی سمندر کو چیرتے ہوئے قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بحری بیڑے بھی سمندر کے کنارے پر جا پہنچنا شروع ہو گئی۔ مسلم فوج اور بیزنطینی فوج کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ بیزنطینی فوج یہ کوشش کرتا تھا کہ مسلم فوج کو سمندر کے کنارے پر قابو کر سکے تاکہ وہ شہر کی طرف آگے نہ بڑھ سکے۔ سخت مقابلہ جاری تھا۔ بہت سے مسلم فوج شہادت نوش کر چکے تھے اور بہت سے بیزنطینی فوج بھی مارے گئے تھے۔ آخر میں بیزنطینی فوج پیچھے بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ مسلم فوج انتہائی جوش اور جذبے سے لڑائی لڑ رہے تھے، موت کے کچھ پرواہ کے بغیر لڑ رہے تھے۔ عثمانی فوج توپوں سے مسلسل گولہ باری کرتی تھی۔ بیزنطینی فوج کے دلوں میں گولہ باری سے خوف طاری ہو چکی تھی۔ توپوں کی گولہ باری سے قلعے میں شگاف پڑ گیا تھا۔ مسلم فوج اس شگاف سے داخل ہونا شروع ہوا مگر بیزنطینی فوج زبردست مقابلہ کر کے مسلم فوج کو پیچھے دھکیلنے پر مجبور کیا۔ سلطان محمد فاتح نے اپنے فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ سلطان محمد فاتح ایک اور طریقے سے سوچنا شروع کیا۔ سلطان محمد فاتح کے ذہن میں ایک معجزانہ سوچ آیا۔ سلطان محمد فاتح کے دل میں ایک نہایت ہی انوکھی سوچ آئی۔ اس نے جہازوں کو بشکاش کے بندرگاہ سے شاخ زری میں لے جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن کیسے؟ گویا ایک معجزہ رونما ہونے والا تھا۔ ایک انہونی بات سامنے آ رہی تھی۔ سلطان نے سوچا کہ جہازوں کو دونوں بندرگاہوں کے درمیان خشکی کے راستے سے کھینچ کر شاخ زری تک لایا جائے، لیکن پوری رازداری اور یہ سب کچھ صرف ایک رات میں ہونا تھا۔ قسطنطنیہ کے باسی ابھی تک اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے یہ رات اپنی کشتیوں کو خشکی کے راستے سے دوسری جانب پہنچانا شروع کر دیے تھے۔ اس کے لیے سلطان محمد فاتح نے تختوں، لکڑیوں اور اپنے سپاہیوں سے کام لے لیا۔ 22 اپریل کی صبح کو جب ان کی آنکھ کھلی تو شاخ زری میں ہر طرف عثمانیوں کی فلک شگاف ناروں، ایمانی افروز تناروں اور اللہ اکبر کی تکبیروں کی آواز گونج رہی تھی۔ عثمانی جہاز فوراً سمندری راستے پر قابض ہو گئے۔ اب قسطنطنیہ کا دفاع کرنے والی فوج اور عثمانی سپاہ کے درمیان کوئی رکاوٹ باقی نہ رہی تھی۔ دولت عثمانیہ کی خبر رساں اداروں نے قسطنطنیہ اور اس کے ارد گرد کے علاقوں کو چان مارا اور خبر رسانی کی انتہا کر دی۔ عثمانی قیادت اپنے ارد گرد ہونے والی واقعات کے بارے میں تمام معلومات رکھتی تھی۔ سلطان محمد ثانی نے فصیلوں پر حملوں کا زور بڑھا دیا اور ہر حملے کو ٹھوس اور سخت کر دیا
تاکہ وہ منصوبہ جو دشمن کو کمزور کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے اس میں کامیابی مل جائے۔ عثمانی فوجیوں نے قلعوں پر حملوں کی کارروائی اور کمانڈال کر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش جاری رکھی۔ ہر حملہ اور کوشش شجاعت و بہادری اور ایثار قربانی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کی فلک شگاف نعروں شاہ قسطنطین کی فوجیوں کا دل دہلا رہے تھے اور عثمانیوں کی ترانے ان پر بجلی بن کر گر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے بڑی بڑی توپوں کو غلطہ کے پیچھے پہاڑی چوٹیوں پر نصب کرانا شروع کیا اور ان توپوں نے بندرگاہ کی طرف گولہ باری شروع کر دی۔ ایک گولہ ایک تجارتی جہاز کو جا لگا جو اسی وقت غرق ہو گیا۔ دوسرے جہازوں پر خوف طاری ہوا اور وہ وہاں سے نکل کے بھاگ گئے اور غلطہ کے قلعے میں جا کر پناہ لی۔ عثمانی فوج کی پوری حصے نے بجلی کی تیزی سے ایک کے بعد دیگرے کئی حملے کیے اور نصرانی فوجیوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان محمد فاتح دن رات بغیر کسی وقفے کے بری اور بحری علاقوں پر حملے کرتا رہا اور آگ پھینکتا رہا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ محاصرین کی طاقت جواب دے جائے اور رات دن کے کسی حصے میں وہ ایک لمحے کے لیے بھی آرام نہ کر سکے۔ اسی طرح ان کے ارادے پست ہو جائیں گے، ان کے دل کمزور اور مردہ اور ان کے اعصاب بوجھل اور ناکارہ ہو جائیں گے، اور ایک چھوٹی بات بھی ان کے لیے پہاڑ ثابت ہوگی۔ یہ ایک نفسیاتی جنگ بھی تھی اور سلطان اس کی منصوبہ بندی کر کے اس کو عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا۔ سلطان محمد فاتح اچانک حملے پر حملے کرتا تھا اور ہر حملے میں نئی جنگی تکنیک، معاشرے کا نیا انداز اور نفسیاتی جنگ کا ایک انوکھا طریقہ کام میں لاتا تھا۔ اس کی ہر جنگی چال پہلے سے مختلف ہوتی تھی جس سے دشمن کلی طور پر ناواقف ہوتا تھا۔ محاصرے کے ابتدائی مراحل میں عثمانی فوجیوں نے شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک عجیب ترکیب اختیار کیا تھا، اور وہ یہ کہ لکڑی کے تختوں سے ایک بہت بڑا اور بلند چلتا پھرتا قلعہ بنایا۔ یہ مصنوعی قلعہ شہر کی پسیلوں سے زیادہ اونچا تھا۔ اس قلعے کو زرعون اور گیلے چمڑے کا لباس پہنا دیا گیا تاکہ آگ اثر نہ کر سکے۔ ہر منزل میں آدمی بٹھا دیے گئے۔ اوپر والی منزل میں تیر انداز تھی جو ہر اس شخص کو نشانہ بناتے تھے جو قلعے سے سر نکلتا تھا۔ جب عثمانی اس قلعے کو لے کر آگے بڑھے تو شہر کا دفاع کرنے والے کے دلوں میں خوف طاری ہو چکی تھی۔ مسلمان اپنے اس متحرک قلعے کو باب رومانوس کے پسیل کے قریب لائے۔ شاہ قسطنطین بذات خود آگے بڑھا اور اس کے ساتھ اس کے سپہ سالار بھی تھے تاکہ وہ اس متحرک قلعے کی راہ روکے اور اسے پسیل سے پیچھے دھکیلنے کی سبیل کرے۔ عثمانی اپنے قلعوں تک لے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ قلعے سے جوڑ دیا گیا اور متحرک قلعے والوں اور پسیلوں پر موجود نصرانی شہر کے وسط میں گرنے لگے۔ دوسرے دن 28 مئی کو عثمانی لشکر کی جنگی تیاریاں اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ توپیں بیزنطینوں پر گولے برسا رہی تھی۔ سلطان گھوڑے پر سوار جنگی کارروائیوں کی خود نگرانی کر رہا تھا اور اپنی فوج کے ہر دستے کو ہدایت دے رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح کی آواز گونج رہی تھی، مسلمانوں، یہ جنگ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ اللہ تمہیں فتح عطا کرے گا۔ جانے اس راہ میں قربان کر دو۔ جہاد سے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دو۔ سلطان محمد فاتح جب بھی کسی دستے کے پاس سے گزرتا انہیں خطاب کرتا، انہیں غیرت دلاتا اور انہیں بتاتا قسطنطنیہ کی فتح سے انہیں بہت بڑا اشرف ہمیشہ کی عزت و عظمت اور بے انداز ثواب نصیب ہوگا، اور اس شہر کو ان تمام دسیسہ کارائیوں سے نجات مل جائیں گی جو مختلف امروں اور ظالموں نے انسانیت کے خلاف کرلی سپاہیوں کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام کوششیں صرف کر رہے تھے۔ 2 گھنٹوں کی مسلسل زوردار جنگ کے بعد محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی لشکر کو آرام کرنے کا حکم دیا اور ان کو پیچھے آنے والوں کی جگہ ایک اور تازہ دم لشکر کو قلعوں پر حیلہ بولنے کا حکم دے دیا۔ بیزنطینی سمجھ رہے تھے کہ شاید سستانے کے لیے کچھ وقت مل گیا ہے، لیکن عین اسی لمحے انہیں ایک اور تازہ دم لشکر کا سامنا تھا۔ نصرانی جو تھکاوٹ سے چور چور ہو چکے تھے، اپنے سامنے جنگ کے لیے ہر طرح سے تیار لشکر کو دیکھ کر خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ جس طرح بری لڑائی میں نصرانیوں کی تکی مانند فوج کے سامنے ایک مکمل آرام کے بعد اٹھنے والی
نئے جذبوں کے حامل اور جنگ میں اپنا حصہ لینے میں سخت رغبت رکھنے والی فوج تھی۔ صبح کی روشنی پھوٹی تو حملہ اور اس قابل ہو چکے تھے کہ دشمن کی مورچوں کو اچھی طرح دیکھ سکے گے اور اپنے حملوں میں تیزی لا سکے۔ مسلمان بڑے پرجوش تھے اور ان کے سر میں حملے کی کامیابی کا سرمایہ ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود سلطان نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیا تاکہ توپ خانے کو دوبارہ اپنی کارروائی جاری رکھنے کا موقع مل سکے۔ فوج جو نہیں پیچھے ہٹے تو توپ خانے نے شیر کے پسلوں اور دفاعی فوج پر گولوں کا کمینہ برسا دیا۔ وہ رات بھر کے جاگے ہوئے تھے، ان کی ہمت جواب دے چکی تھی۔ کچھ دیر گولہ باری کرنے کے بعد توپ خانے کو روک دیا گیا اور بہادری انکشاریہ فوج جس کی قیادت سلطان خود کر رہا تھا شہر پر ٹوٹ پڑی اور تیروں کی وہ بارش برسائی کہ دفاعی فوج سر نہ اٹھا سکی۔ اس روز انکشاریہ کی کمال شجاعت اور بے مثال بہادری کی جوہر دکھانے کے لائق تھی۔ 30 سپاہی دشمن کی مزاحمت کے باوجود دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ ان میں سے کافی لوگ جن میں ان کا قائد بھی شامل تھا شہید ہو گئے، لیکن وہ تو بے قابی کے نزدیک شہر میں داخل ہونے کے لیے راستہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ عثمانی جھنڈا جب فضا میں بلند ہوا تو باقی لشکر کے جذبات میں لاعلم پیدا ہوا۔ عثمانی جھنڈا جب فضا میں بلند ہوا تو باقی لشکر کی جذبات میں بھی پیداوار پیدا ہو گیا اور وہ شہر میں گھسنے کے لیے بےتاب نظر آنے لگے۔ انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمنوں کی طاقت جواب دے گئی۔ اسی دوران دفاع کرنے والی فوج کے سپہ سالار اعظم جسٹین کو کاری زخم لگے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ 29 مئی 1453 کا سورج نکلنے والا تھا۔ یہ سورج تمام امت مسلمہ کے لیے ایک خوشی کا دن تھا۔ سلطان محمد فاتح اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھ قسطنطنیہ کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ سلطان اور اس کے ساتھی زور زور سے اللہ اکبر نعرہ تکبیر کے نعرے لگا رہے تھے اور رو رو کر داخل ہو رہے تھے، کیونکہ 700 سال سے مسلمان اس شہر کو قبضہ کرنے کے لیے بار بار کوششیں کرتے تھے مگر وہ ناکام ہو جاتے تھے۔ آج پہلی بار مسلمان کامیاب ہو رہے تھے، پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرایا جا رہا تھا، ظلم و ستم کا بازار ختم ہو رہا تھا، کیونکہ قسطنطنیہ تمام ظالموں اور وحشیوں کا مرکز تھا۔ اس شہر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی کہ قسطنطنیہ کو فتح کرنے والا لیڈر ایک عظیم لیڈر ہوگا اور اس کے ساتھ لشکر بھی ایک عظیم لشکر ہوگا، کیونکہ قسطنطنیہ کا شہر مسلمانوں کا دشمنوں کا پوری دنیا میں ایک خاص مرکز بنا ہو چکا تھا۔